اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مشکل تھے جو راستے آسان ہو گئے، دشمن یہ دیکھ کر حیران ہو گئے۔ رکھا جب میرے نبی نے دنیا میں قدم، پتھر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ پیارے دوستو، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ جب میرا بچہ میرے پیٹ میں تھا تو بڑی عجیب عجیب چیزیں دیکھتی تھی۔ اگر میں گھر سے باہر نکلتی تو بادل کا ایک سایہ میرے اوپر آ جاتا اور مجھے دھوپ نہ لگتی۔ اگر میں پانی بھرنے کے لیے زمزم کے کنویں کی طرف جاتی تو راستے میں جتنے پیڑ ہوتے ان کی ٹہنیاں میرے سامنے جھک جاتی جیسے مجھے سلام کر رہی ہو۔ میں حیران تھی کہ آخر یہ سب میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے، اور جب زمزم کے کنویں کے پاس پہنچتی تو نیچے کا پانی اپنے آپ اوپر آنے لگتا اور کنویں کے کناروں تک آ جاتا، اور میں اپنے ہاتھوں سے ہی بالٹی پکڑ کر پانی بھر لیتی تھی۔ مکہ کی عورتیں مجھے زمزم کے کنویں کے پاس کھڑی رکھتی تھی اور مجھے جانے نہیں دیتی تھی، اور وہ مجھے کہتی تھی کہ اے آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا، تم تھوڑی دیر اور کھڑی رہو ورنہ تمہارے جانے سے یہ پانی ابھی نیچے چلا جائے گا اور پھر ہمیں پانی بھرنے میں بہت تکلیف ہوگی۔ اسی طرح حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں عورتوں سے سنا کرتی تھی کہ جب پیٹ میں بچہ ہوتا ہے تو ماں کو بہت زیادہ تکلیفیں سہنی پڑتی ہیں، کبھی ہاتھ پاؤں میں درد، کبھی سر میں درد، کبھی الٹی ہونا، کبھی بخار ہونا اور کبھی چڑچڑاپن آ جانا۔ یہ ساری باتیں سن کر مجھے اپنے بارے میں بڑی حیرانی ہوتی تھی کہ مجھے تو ان 9 مہینوں میں کوئی ایسی تکلیف دیکھنے کو نہ ملی، یہاں تک کہ جب تک میرا بچہ میرے پیٹ میں رہا تو میرے سر میں درد تک نہ ہوا۔ اسی طرح حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بڑے عجیب عجیب خواب بھی نظر آتے تھے۔ وہ فرماتی ہے کہ جب میں رات کو سوتی تو مجھے خواب نظر آتا کہ میرے جسم کے اندر سے ایک نور نکلا ہے اور اس نے ساری دنیا کو روشن کر دیا۔ یہ سب دیکھ کر مجھے یقین ہو چکا تھا کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ واقعہ میں عام انسان نہیں ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب دن رات کعبے کے پاس جا کر کعبے کا قلعہ پکڑ کر اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعائیں کرتے، اے اللہ، میرا بیٹا عبداللہ تو دنیا میں نہیں رہا لیکن اس کے گھر ایک بچے کی پیدائش ہونے والی ہے، یا اللہ باری تعالیٰ اس بچے کی حفاظت فرمانا اور میرے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نسل باقی رکھنا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے چچا اسی انتظار میں تھے کہ میرے بھائی عبداللہ کے گھر بچہ کب پیدا ہوگا۔ یہودیوں کی کتاب تورات میں لکھا ہوا تھا کہ جب آخری نبی آئے گا تو اس کے پیدا ہونے سے 10 دن قبل آسمان پر ایک لال رنگ کا سرخ ستارہ چمکنے لگے گا۔ تو جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے 10 دن بچے تو آسمان پر وہ لال رنگ کا ستارہ نکل آیا۔ اسے دیکھ کر یہودیوں میں شور و غل مچ گیا اور ان کے عالموں نے سارے یہودیوں کو جمع کیا اور کہا، دیکھو آسمان پر لال ستارہ چمکنے لگا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ آخری نبی آنے والا ہے۔ جا کر معلوم کرو کہ اس وقت مدینے میں کس کے ہاں لڑکے کی پیدائش میں 10 دن باقی ہے۔ یہودیوں نے مدینہ میں جا کر معلوم کیا تو وہاں بہت سی عورتیں حمل سے تھیں، لیکن ابھی کسی کا وقت قریب نہیں آیا تھا۔ کسی کے 2 مہینے باقی تھے تو کسی کے 4 مہینے باقی تھے۔ ان یہودیوں نے آ کر اپنے عالموں کو بتایا کہ مدینے میں ایسا کوئی بچہ پیدا ہونے والا نہیں ہے، تو ان کے عالموں نے کہا کہ آپ مکہ میں جا کے دیکھو۔ تو سارے یہودی مکہ مکرمہ پہنچے اور آ کر معلوم کیا کہ وہاں کسی کے گھر بچے کی پیدائش ہونے والی ہے۔ ان لوگوں نے بتایا کہ ہاں، یہاں مکہ میں 5 عورتیں ایسی ہیں جن کے گھر بچے کی پیدائش ہونے والی ہے۔ تو ان یہودیوں نے کہا کہ نہیں،
ایسے بچے کی پیدائش کہ جس کا باپ وفات پا چکا ہو، یعنی جس کا باپ اس دنیا میں نہ رہا ہو۔ لوگوں نے بتایا کہ ہاں، حضرت عبد المطلب کا پوتا پیدا ہونے والا ہے۔ اس بچے کے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ابھی کچھ مہینے پہلے وفات ہو گئی تھی۔ یہ سن کر یہودیوں کی ہائے نکل گئی اور وہ سب روتے چلاتے اپنے عالموں کے پاس پہنچے اور کہا، ہائے افسوس، ہائے افسوس، آج نبوت یہودیوں سے نکل کر مکہ والوں میں پہنچ گئی ہے۔ وقت یوں ہی گزرتا گیا اور آخر وہ دن آیا جس کا سبھی کو بڑی بے صبری سے انتظار تھا، جس کا انتظار آسمان و زمین، چرند پرند اور ہر مخلوق کر رہی تھی۔ آج اس بچے کی پیدائش ہوئی جس کی وجہ سے اس دنیا کو بنایا گیا۔ اگر وہ نہ ہوتا تو شاید کچھ بھی نہ ہوتا۔ آج اس بچے کی پیدائش ہوئی جس کے لیے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ اس بچے کی پیدائش ہوئی جس کی خاطر سورج کو اپنی جگہ پر روک دیا گیا اور اللہ باری تعالیٰ نے سورج کو حکم دے دیا، ابھی مت کرو بونا، کیونکہ میرے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی عصر کی نماز نہیں پڑھی۔ آج اس بچے کی پیدائش ہوئی جس کے پاس ساری زندگی میں جبرائیل علیہ السلام 26,000 بار تشریف لائے۔ رات کا وقت ہو چکا تھا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ میں ہلکا سا درد اٹھا اور ان کو محسوس ہوا کہ شاید آج میرے بچے کی پیدائش ہونے والی ہے، تو انہوں نے حضرت عبد المطلب کو اس بات کے بارے میں آگاہ کر دیا۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے محلے کی ایک دائی جس کا نام حضرت شیفہ تھا کو اپنے پاس بلایا اور کہا، آج رات تم حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہی رہو، کیونکہ میرے بیٹے عبداللہ کے گھر آج بچہ پیدا ہونے والا ہے۔ رات گزرتی گئی، چاند بھی کئی خاموش ہو کر بادلوں میں چھپ گیا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جس رات میرے گھر بچے کی پیدائش ہوئی تو اس دن میرے گھر میں غریبی کا یہ عالم تھا کہ ہمارے ہاتھ چراغ میں تیل جلانے کے پیسے بھی نہیں تھے۔ دوستو، اس غریبی میں ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ اس رات حضرت عبد المطلب اور ان کے سارے بیٹے گھر کے باہر بیٹھے رہیں کہ اگر میرے بھائی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کے ساتھ کوئی بھی حادثہ ہوتا تو ہم فوراً اس کے لیے علاج کا انتظام کریں گے۔ پوری رات کوئی بھی سویا نہ۔ رات گزرتی جا رہی تھی، چاند بھی خاموش ہو کر ڈوب چکا تھا، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، گھر کے اندر بھی اندھیرا، گھر کے باہر بھی اندھیرا۔ سحری کا وقت ہو چکا تھا کہ اچانک حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ میں ہلکا سا درد اٹھا اور وہ سمجھ گئی کہ اب بچے کی پیدائش ہونے والی ہے۔ انہوں نے دائی شفا کو آواز دے کر کہا کہ مجھے درد ہو رہا ہے۔ 1 گھنٹہ پیدائش کو گزرا اور پھر صبح ہونے سے کچھ پہلے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر 3 باتیں بڑی عجیب ہوئی جنہیں دیکھ کر دائی شفا بھی حیران رہ گئے۔ پہلی چیز کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی ناف ماں کی آنچ سے جڑی ہوتی ہے، لیکن ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناف ماں کی آنچ سے بالکل جدا تھی، الگ تھی۔ دوسری چیز حضرت شیفہ فرماتی ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ بہت زیادہ گندگی نکلتی ہے، لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو اندر سے غلاظت کا ایک قطرہ بھی نہیں نکلا۔ وہ پہلے سے نہائے ہوئے، سرما لگائے ہوئے، خوشبو لگائی ہوئی پیدا ہوئے۔ تیسری چیز کہ جب لڑکا پیدا ہوتا ہے تو اس کا ختنہ نہیں ہوا ہوتا، لیکن ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماں کے پیٹ کے اندر ہی ختنہ ہوا تھا، دنیا میں آپ کا ختنہ نہیں کیا گیا۔ یہ 3 چیزیں دیکھ کر دائی شفا گھبرا گئی اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگی، اے آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے اپنی ساری زندگی میں ایسا بچہ نہیں دیکھا۔ حضرت شیفہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لے کر ایک طرف زمین پر لٹا دیا۔ حضرت شیفہ نے جیسے ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین پر لٹایا
تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جھٹکے سے کروٹ بدلی اور گھٹنے ٹیک کر سیدھے سجدے میں چلے گئے۔ یہ دیکھ کر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حیرانی کی انتہا نہ رہی۔ پورے 15 منٹ تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں رہے اور پھر اپنا سر اٹھا کر آسمان کی طرف اپنی انگلی سے اشارہ کیا اور ساری دنیا کو بتا دیا کہ اے لوگوں، اس دنیا کو پیدا کرنے والی ذات صرف اللہ پاک ہی کی ہے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ میں نے اپنے بچے کو اپنی گود میں لیا تو اچانک کیا دیکھتی ہوں کہ آسمان کے تارے زمین کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور پھر اچانک ایک بادل کا سایہ میرے کمرے کے اندر آیا اور پھر میری گود سے میرا بچہ اس بادل کے سائے میں غائب ہو گیا۔ اس بادل کے اندر سے ایک آواز آنے لگی، اے جبریل علیہ السلام، اس بچے کو ساری دنیا کے چکر لگواؤ، ساری نبیوں کی خوبیاں دو، یوسف کی خوبصورتی دو، اسے ایوب کا صبر دو، اسے ابراہیم علیہ السلام کی دوستی دو، اسے داؤد علیہ السلام کی میٹھی زبان دو۔ اور پھر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ تھوڑی دیر بعد وہ بادل کا سایہ ختم ہو گیا اور میں دیکھتی ہوں کہ میرا بچہ میری گود میں لیٹا ہوا تھا۔ صبح ہونے والی تھی۔ دائی شفا نے باہر نکل کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کو خوشخبری سنائی اور کہا، اے عبد المطلب، تجھے پوتا مبارک ہو۔ یہ سن کر رات بھر کے جاگے عبد المطلب کی ساری تھکن جیسے ایک پل میں ختم ہو گئی ہو، اور وہ اتنا زیادہ خوش ہوئے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اور دائی شفا سے کہا کہ جلدی سے مجھے میرا پوتا لا کے دو۔ دائی شفا جیسے ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر لے کے آئی تو نظر پڑتے ہی سب کے ہوش اڑ گئے۔ اس قدر خوبصورت بچہ آمنہ کے گھر میں پیدا ہوا ہے۔ سارے چچے بھی اپنے بھتیجے کو دیکھ کر بہت ہی زیادہ خوش ہوئے، یہاں تک کہ جب ابو لہب کی باندی صہیبہ نے جا کر ابو لہب کو خوشخبری سنائی کہ اے ابو طالب، تجھے بھتیجا مبارک ہو، یہ سن کر ابو لہب اتنا زیادہ خوش ہوئے کہ اس نے اپنی باندی صہیبہ سے کہا، جا، میں نے تجھے بھتیجے کی خوشی میں آزاد کر دیا۔ حضرت عبد المطلب بہت بوڑھے ہو چکے تھے، لیکن پھر بھی مارے خوشی کے اپنے پوتے کو گود میں لیے کعبے کی طرف دوڑتے ہوئے جا رہے تھے۔ سارے مکے والے بھی خوشی سے نعرہ لگاتے ہوئے حضرت عبد المطلب کے پیچھے چل رہے تھے۔ کعبے کے پاس پہنچ کر عبد المطلب نے اللہ سے دعا مانگی کہ اے اللہ، میرے پوتے کو سلامت رکھنا اور اسے زندگی میں بہت بڑا انسان بنانا۔ دراصل عبد المطلب کو تو یہ نہیں پتا تھا کہ ان کا پوتا تو وہ انسان ہے جس کی خاطر یہ دنیا بنائی گئی۔ ان کا پوتا اتنا بڑا انسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے معراج کے موقع پر زمین سے اٹھا کر 7ویں آسمان پر اپنے سامنے بٹھایا اور اس سے گفتگو فرمائی۔ ان کا پوتا تو وہ انسان ہے جسے مایوس دیکھ کر اور اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر آسمانوں پر تہلکہ مچ جاتا تھا۔ حضرت عبد المطلب نے کعبہ کا قلعہ پکڑ کر اپنے پوتے کے لیے دعائیں مانگی اور پھر انہوں نے پوتے کا نام محمد رکھا۔ محمد کا مطلب ہوتا ہے کہ جس انسان کی بہت زیادہ تعریف کی جائے۔ یہ نام سن کر مکہ والے کہنے لگے، اے عبد المطلب، یہ کیسا عجیب سا نام تم نے رکھا ہے، اپنے پوتے کا نام رکھ دیا ہے، ہم نے تو آج تک ایسا نام نہیں سنا۔ تو حضرت عبد المطلب نے جواب دیا کہ اے مکہ والو، تمہیں کیا پتا کہ میرے اس بچے کی ایک دن ایسی شان ہوگی، لوگ اس کے پیچھے چلے گئے۔ ایک بار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، مجھے بچپن میں ہی معلوم ہو گیا تھا کہ آپ بڑے ہو کر کوئی بہت بڑے انسان بنیں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے چچا جان، آپ کو کیسے پتا؟ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، جب آپ 2 ماہ کے تھے تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ 4 پائی پر اکیلے لیٹے رو رہے تھے۔
میں نے آپ کو چپ کرانے کی کوشش کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف نہیں دیکھا بلکہ اچانک آسمان کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگے۔ میں حیران رہ گیا اور پھر میں نے بھی آسمان کی طرف دیکھا تو میری نظر پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ میں نے دیکھا کہ چاند آپ کی انگلی کے اشارے پر ناچ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جدھر انگلی لے جاتے چاند ادھر کو ہو جاتا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر میں سمجھ گیا کہ آپ کوئی عام انسان نہیں ہو سکتے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میرے چچا جان، آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ بچپن میں چاند مجھ کو کہانیاں سناتا تھا، میرے ساتھ کھیلتا تھا اور مجھے رونے نہیں دیتا تھا۔ سبحان اللہ، ایسے تھے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کے گھر میں اتنی زیادہ غریبی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں اپنے اس یتیم بچے کے لیے ایک کھلونا تک نہیں خرید سکتی تھی۔ تو اللہ پاک نے چاند کو حکم دے دیا، اے چاند تم میرے محبوب کے لیے کھلونا بن کر اسے کھلاؤ اور اسے رونے مت دینا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس دن ولادت مبارک ہوئی تو اس دن دنیا میں جتنے بھی بت تھے وہ سب زمین پر اونٹے منہ گر پڑے۔ ایران کے بادشاہ کے دربار میں 1000 سال سے ایک آگ جل رہی تھی۔ وہ لوگ آگ کی پوجا کیا کرتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس وقت پیدائش ہوئی تو ایک دم وہ آگ بجھ گئی اور اس بادشاہ نے اپنے محل میں اپنی شکل کی 14 لائٹیں بنوا رکھی تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر وہ ساری لائٹیں دھڑم سے جا گری زمین پر۔ اگلے دن دوپہر کے وقت ایک یہودی آدمی اپنا کچھ سامان بیچنے کے لیے مکہ آیا ہوا تھا، تو اس نے آسمانوں کی طرف دیکھا تو اسے وہ ساری نشانیاں دیکھنے لگی جو آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے کی نشانیاں تھی۔ اس نے مکہ والوں سے پوچھا کہ آج کسی کے یہاں کوئی بچہ پیدا ہونے والا ہے؟ ان لوگوں نے بتایا کہ ہاں فلاں عورت کے ہاں لڑکا پیدا ہوا ہے۔ اس یہودی نے کہا کہ نہیں، ایسا کوئی بچہ جس کا کوئی باپ نہ ہو۔ تو لوگوں نے بتایا کہ ہاں عبد المطلب کا پوتا پیدا ہوا ہے۔ اس یہودی نے کہا مجھے چل کر دکھاؤ، میں اس بچے کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ پھر وہ یہودی حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پہنچا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لیا اور پھر پلٹ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ کو دیکھا تو اس کی چیخیں نکل گئی، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر نبوت کی مہر لگی ہوئی تھی۔ جب اس یہودی نے نبوت کی مہر دیکھی تو وہ روتا ہوا کہنے لگا، ہائے افسوس، آج یہودی کے ہاتھ سے نبوت نکل گئی، اب ان کی بربادی بہت قریب ہے۔ ایک آمنہ کا لال، ایک فاطمہ کا لال، نانا بھی بے مثال تو نواسا بھی بے مثال۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے دوستو، ہماری آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی تھا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آ رہی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آ رہی ہے تو پلیز چینل کو لائک کر دینا، سبسکرائب کر دینا اور اپنی پیاری سی رائے کا اظہار کمنٹ میں کر دینا۔ میں آپ کے لیے ایسی خوبصورت ویڈیوز بناتا رہتا ہوں۔ نیکسٹ انشاءاللہ تعالی ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔